الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ ہماری آج کی اس نشست کا عنوان ہے خشیت الہی۔ اس کا معنی ہے خوف یا ڈر۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بینات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102، ارشاد ربانی ہوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم مرنا مگر مسلمان۔ یہ تو اس کا ترجمہ ہے۔ اب اس کے پہلے جملے پر ہم غور کریں۔ خطاب ہوا ایمان والوں کو، کافروں کو نہیں کہا، یا ایھا الناس نہیں کہا کہ اے لوگوں تقوی اختیار کرو، اس لیے کہ اگر یا ایھا الناس کہا جاتا تو اس میں سب شامل ہو جاتا۔ یا ایھا الناس میں لوگوں میں سب شامل ہیں، کافر، مشرک، منافق، مومن، سب یہود و نصارہ سارے شامل۔ لیکن جب آمنو کہا جائے گا تو تخصیص ہو جائے گی۔ اب کافر اس میں سے نکل گئے، مشرک نکل گئے، منافق نکل گئے، یہود و نصارہ یہ سب نکل گئے۔ آمنو ایمان والوں کو خطاب، تخصیص ہو گئی نا۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ یا ایھا الناس کیوں نہیں کہا، یا ایھا الذین آمنو کیوں کہا؟ یہ بھی ہو سکتا تھا یا ایھا الناس اتقوا اللہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اے لوگوں اللہ سے ڈرو۔ نہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اے ایمان والوں۔ ایمان والوں کو مخاطب کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے۔ ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے۔ کافر کتنا ہی نیک ہو جائے، کتنا متقی بن جائے، کتنی پرہیزگاری اختیار کر لے، کوئی اعتبار نہیں، اس کا عمل معتبر نہیں۔ کیوں؟ جب تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے گا کوئی عمل معتبر نہیں۔ آدمی 1,00,000,000,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا رہے، مسلمان نہیں ہے، اور ایک مرتبہ سچے دل سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا، ایمان کی دولت مل گئی، ایمان کی دولت سے مشرف ہو۔ تو آمنو اس لیے کہا کہ ایمان عمل پر مقدم ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان، اس کے بعد عمل۔ جب تک ایمان نہیں عمل معتبر نہیں۔ کافر کتنے اچھے کام کرے، اعتبار نہیں، اس لیے کہ ایمان نہیں۔ تو آمنو کہہ کر یہ بتا دیا کہ ایمان عمل پر مقدم ہے۔ ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صدق دل کے ساتھ ایمان لا چکے۔ اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی۔ اس کے بعد کیا کہا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایمان والوں اللہ سے ڈرو۔ تم نے ایک کام تو کر لیا کہ اللہ کی وحدانیت پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آئے۔ اب دوسرا کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، خشیت الہی اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ لیکن پھر سوال پیدا ہوا، اللہ سے ڈریں کیسے؟ اور سوال یہ ہے کہ جس سے ڈرا جاتا ہے اس سے بچا جاتا
ہے نا, جس سے آپ ڈریں گے اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے. مثال کے طور پر آگ سے ہم ڈرتے ہیں, آگ کا کام ہے جلانا, ہم ڈرتے ہیں نا تو اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اگر کہیں آگ لگ رہی ہے تو جائیں گے نہیں, آگ بجھائیں گے تو احتیاط سے بجھائیں گے کہیں ہمیں نہ جلا دے. کیوں؟ ہم اس سے ڈر رہے ہیں. جس سے ڈرا جائے گا اس سے بچا جائے گا. یہ ایک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے. جس سے آپ نہیں ڈرتے اپنے آپ کو نہیں بچاتے. بھئی کوئی آدمی اپنے دوست سے اپنے آپ کو بچائے گا؟ نہیں, یہ تو میرا دوست ہے, یہ تو مجھ سے محبت کرنے والا ہے, بے دھڑک اس سے ملے گا, بغیر جھجک اس سے ملے گا. لیکن دشمن اس سے بچائے گا اپنے آپ. دیکھا کہ دشمن آ رہا ہے تو میں اپنی کوئی حفاظت, اپنی سیفٹی کا سامان کر لوں. کیوں؟ یہ میرا دشمن ہے, مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے. آپ اس سے ڈر رہے ہیں تو بچا رہے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ جس سے ڈرا جائے گا اس سے بچا جائے گا. جس سے بھی آپ ڈریں گے اپنے آپ کو بچائیں گے. قرآن کہہ رہے ہیں اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. تو کیا ہم معاذ اللہ اپنے آپ کو اللہ سے بچائیں گے؟ کہ ہم اس سے ڈر رہے ہیں تو اپنے آپ کو اس سے بچائیں گے؟ اور ناممکن ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ سے بچائے. کیسے بچا سکتا؟ جو شے رگ سے زیادہ قریب ہے اس سے کیسے بچے؟ نہیں بچا جا سکتا. اور وہ ذات جو اتنی محبت کرے کہ تمہاری ماں جتنی تم سے محبت کرتی ہے اس سے زیادہ تمہارا رب تم سے محبت کرتا. تو ایسے محبت کرنے والے رب سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا. اب یہ کنفیوژن پیدا ہوگا. قرآن تو کہہ رہا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اور جس سے ڈرا جاتا ہے اس سے بچا جاتا ہے. اب ہم کیا کریں؟ یہ کنفیوژن ہمارے دماغ میں پیدا ہوا. ہم نے علماء کی بارگاہ میں عرض کی ہم کیا کریں, ہم کیسے اپنے آپ کو بچائیں. علماء نے اس کا حل پیش کیا. انہوں نے کہا سنو, ایک مقام پر اللہ فرماتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑو, بھاگو, اللہ کی طرف دوڑو, اس کی رحمت کی طرف دوڑ کر آ جاؤ, بھاگ کر آ جاؤ. اور دوسری طرف اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. ادھر تو کہہ رہے دوڑ کر آ جاؤ, بھاگ کر آ جاؤ اللہ کی طرف, اور ادھر کہہ رہے اللہ سے ڈرو. علماء فرماتے سنو, جب تقوی کے بعد گناہوں یا عذاب یا آگ کا ذکر ہو تو تب اس کے معنی ہے بچنا. اس کے معنی کیا ہوں گے؟ بچنا. لیکن اگر اس کے بعد اللہ تعالی کا ذکر ہو تو اس کے معنی ہے ڈرنا, صرف ڈرنا. اور ڈرنا کیسے؟ عذاب الہی سے ڈرنا. عذاب الہی سے ڈرنا کہ جو عذاب نازل ہونے والا ہے یا گناہوں کی وجہ سے جو عذاب نازل ہوگا اس سے ڈرنا. اور ڈرنا کیسا؟ حق تقاتہ, جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے, جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اس سلسلے میں علماء کرام نے فرمایا اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے, اللہ سے کس طرح ڈرے, اس کی شان کے مطابق یا اپنی حیثیت کے مطابق. اس کی شان کے مطابق تو ڈر نہیں سکتے, اس کی شان بہت بڑی, اور نہ اس کی شان کے مطابق اس کی تمہید, اس کی تقدیر بیان کر سکتے, نہ اس کی شان کے مطابق اس کی عبادت کر سکتے, نہ اس کی شان کے مطابق اس کی اطاعت کر سکتے. اب دوسری چیز رہ جاتی ہے اپنی حیثیت کے مطابق. اللہ سے ڈرو کیا مطلب؟ اپنی حیثیت کے مطابق ہر ممکن کوشش کرو کہ گناہوں سے اپنے آپ کو روک لو, غلط راستے کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روک لو, جھوٹ سے, غیبت سے, چغلی سے, کسی کی دل آزاری سے, دھوکہ دہی سے, لوگوں کے حقوق غصب کرنے سے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روک لو. حتی الامکان جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو روک. یہی ڈرنا ہے, یہی اللہ سے ڈرنا ہے. اور اس کی ایک مزید تشریح جو حدیث شریف سے ہوتی ہے
کہ اللہ سے ڈرنے کا مقصد کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اس کو یاد رکھا جائے، اس کو بھلایا نہ جائے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ تین چیزیں بیان ہوئی، یہ تین چیزیں اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ لیں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ سے ڈرنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس کو یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ اور یہی تین چیزیں ہمارے اندر موجود، یہی موجود ہے نا۔ اگر ہم سب اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اس کی اطاعت کرتے ہیں؟ نہیں، نافرمانی کرتے ہیں۔ اس کو یاد رکھتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں۔ جب کوئی مصیبت پڑی تب یاد رکھتے ہیں، جب کوئی غم، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، واویلا ہو رہا، ہم پر یہ مصیبت آ گئی، ہم پر یہ پریشانی آ گئی، کہیں ختم ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ کوئی خوشی میں، مسرت میں، راحت میں، آرام میں کوئی آ کر کہتا ہے ہم سے کہ ہمیں پڑھنے کے لیے بتائیے؟ نہیں۔ کوئی مصیبت آئی، کچھ پڑھنے کے لیے بتائیں، پریشانی دور ہو جائے۔ یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی دور ہو جائے۔ گھر میں مصیبت آ گئی، کوئی ختم کرا لیں، کچھ پڑھوا لیں، بچوں کو بلا کے قرآن خوانی کرا لیں۔ خوشی میں کسی نے نہیں کہا، ہمیشہ غم میں۔ یہی چیز ہے، ہم نے رب کو بھلا دیا۔ اور قرآن کہتا ہے کہ انسان کی کیفیت یہ ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا۔ جب ہم کوئی تکلیف اسے دیتے ہیں تو کبھی قیام کرتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے، کبھی جھکتا ہے۔ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ، جب ہم وہ دور کر دیتے ہیں كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جس نے ہمیں پکارا ہی نہیں۔ کتنی سچی حقیقت قرآن بیان کر رہا ہے۔ جب ہم انسان پر کوئی مصیبت ڈالتے ہیں، جھکتا ہے، ہمارے سامنے جھکتا ہے، قیام کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ رکوع، سجود، قیام، نمازیں پڑھتا ہے، جھکتا ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ، جب ہم وہ پریشانی اس سے دور کر دیتے ہیں، كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا، تو ایسا ہو جاتا ہے کہ اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں۔ یہ انسان کا حال ہے اور یہ حقیقت ہے، ہم سب اس میں شامل ہیں۔ تو اگر ہم اسے یاد رکھیں، بھلائیں نہیں۔ اور تیسری چیز سرکار نے فرمایا اس کا شکر ادا کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ یہ تو ہر انسان میں موجود ہے۔ قناعت نہیں، توکل نہیں، شکر نہیں۔ ہم پریشان ہیں، ہم پر یہ مصیبت ہے، ہم پر یہ پریشانی ہے، یہ مصیبتوں کے پہاڑ ہیں، یہ نہیں دیکھتے۔ ایک انسان وہ ہے جسے ایک لقمہ میسر ہوتا ہے تو اسے پتہ نہیں کہ دوسرے دن اسے کھانا ملے گا یا نہیں۔ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو تو اللہ کے سامنے سجدہ شکر بجا لاؤ گے، اور اوپر والے کو دیکھو گے تو حرص اور حوث بڑھے گی، لالچ اور طمع بڑھے گی۔ اس کے پاس مکان ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس نہیں، اس کے پاس فلاں چیزیں، میرے پاس نہیں۔ لالچ طمع بڑھ رہی ہے، میں بھی مکان لے لوں، میں بھی گاڑی لے لوں، میں بھی یہ کر لوں۔ اور اگر نیچے والے کو دیکھیں اس کے پاس کیا ہے، تب دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا، جب واپس ہوا تو کوئی جوتی لے گیا۔ جوتی چور ہوتے ہیں نا، اللہ کے گھر کو بھی نہیں بچتے، وہاں سے بھی لے جاتے ہیں اٹھا کے۔ فرماتے جب میں باہر نکلا تو میری جوتی غائب۔ اکثر ایسا ہو جاتا۔ جب میں واپس آ رہا تھا میں بڑی شرمندگی محسوس کر رہا تھا، اور اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھو یہ سارے لوگ جوتی پہن کر جا رہے ہیں اور میں ننگے پیر جا رہا ہوں۔ جتنے نمازی میرے ساتھ آئے تھے نماز پڑھنے، یہ سب جوتی پہن کے جا رہے ہیں اور میں ننگے پیر جا رہا ہوں۔
फरमाते हैं अचानक मेरी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ी कि जिसके दोनों पैर ही नहीं थे। और क्या, जिसके दोनों पैर नहीं थे, दोनों पैरों से महरूम था। फरमाते मैं फौरन सजदे में गिर गया, मौला तेरा करम है, पैर में जूती नहीं तो क्या है, पैर तो सलामत है, पैर तो सलामत है, मैं चल तो सकता हूं, इसके तो पैर ही नहीं है, ये तो एक जगह बैठा हुआ माजूर। देखा आपने, जब तक अपने से ऊपर वालों को देखा कि इनके पास जूती है मेरे पास नहीं, तो दिल में एक खिफ़त, शर्मिंदगी महसूस, कमतरी का एहसास, और अपने से नीचे वाले को देखा फौरन शुक्र कर रहा, सजदा शुक्र बजा रहा। इसलिए हमेशा अपने से कमतर को देखो, बरतर को ना देखो। उसको देखो जिसको एक वक्त रोटी मैसर है तो दूसरी वक्त नहीं। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करो, मौला तेरा करम है कि दोनों वक्त पेट भर कर खिला रहा। खाली पेट उठाता जरूर है, खाली पेट सुलाता नहीं, ये उसकी शान है। और अगर वो न दे तो हम पर कोई जोर है, हम कह सकते मौला हमें दे? नहीं, ये महज उसका करम। इतनी नाफरमानियों के बावजूद, इतने गुनाहों के बावजूद, इतनी खताओं के बावजूद, नमाजों को कस्दन तर्क करने के बावजूद, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद को कस्दन गसब करने के बावजूद फिर भी रिज़्क़ दे रहा, फिर भी चैन की नींद सुला रहा है, तो ये उसका करम नहीं है तो और क्या। अगर वो एक एक अमल पर हिसाब ले तो कोई नहीं है जो उसको रोके कि मौला तू ये क्या कर रहा। एक चीज है अदल और एक चीज है फजल, दोनों हम वजन अल्फाज हैं, अदल और फजल। अगर कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला हमारे एक एक अमल का हिसाब ले और उस पर हमें सजा दे तो ये उसका अदल है। समझ गए? जो जो काम हम कर रहे हैं, एक एक अमल का हिसाब ले अगर कयामत के दिन और उस अमल पर हमें सजा दे तो उसका अदल है। और अगर अपने हबीब के सदक़े में बगैर हिसाब व किताब बख्श दे तो उसका फजल, बख्श दे तो उसका फजल है। अब बताओ कौन अदल चाहता है और कौन फजल चाहता है कोई अदल चाहने वाला? नहीं, मौला हम अदल के काबिल ही नहीं, हम अदल के काबिल नहीं हैं, हम तो तेरे फजल के उम्मीदवार, हमारे नामे अमाल ऐसे नहीं कि हम अदल कर सकें, सिर्फ तेरे फजल पर निगाह है। अल्लाह का फजल आसमान से जमीन की तरफ आता है और बंदे का अमल जमीन से आसमान की तरफ जाता है। ठीक है ना? आप जो अमल करते हैं ना, आपके अमाल आसमान की तरफ जाते हैं, और जब खुदा फजल करता है तो वो आसमान से जमीन की तरफ आता है। जो चीज जमीन से आसमान की तरफ जाए उसमें कमी हो सकती है, उसमें नक्स हो सकता है, उसमें खराबी हो सकती है, लेकिन जो चीज आसमान से जमीन की तरफ आती है उसमें कोई कमी नहीं है। तो हमारे आमाल जो जमीन से आसमान की तरफ जाते हैं, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात या जो भी नेक अमल है, इसमें कमी हो सकती है, खराबी हो सकती है, खताएं हो सकती हैं, लेकिन जब मेरा खुदा अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में फजल फरमाता है तो उसका फजल गुनाहों को मिटा देता है, रहमतों की बरसात कर देता है। ये है अदल और फजल। तो बात आपने समझ ली कि अगर ये तीन चीजें जो इस हदीस शरीफ में बयान हुई, सरकार ने क्या फरमाया? अल्लाह तबारक व तआला से डरने का हक ये है, यानी ये हदीस जो है इस आयत की तशरीह कर रही है। कुरान ने कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। डरने का हक क्या है? ये हदीस तशरीह कर रही है। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हक ये है, अल्लाह से डरने का हक ये है उसकी इताअत की जाए, नाफरमानी ना की जाए, उसे याद रखा जाए, भुलाया ना जाए, उसका शुक्र अदा किया जाए, नाशुक्री ना की जाए। तीन चीजें अगर हम कर ले तो आप समझ लें कि उससे डरने का हक अदा कर रहे हैं, उससे डरने का हक अदा कर रहे हैं। अब
ڈرنا یا بچنا، دوسرے معنی میں اس کو کہا جاتا ہے تقوی، پرہیزگاری۔ تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری، یعنی خشیت الہی اپنے دل میں راسخ کر لینا، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر، اس کا خوف اپنے دل میں راسخ کر لینا۔ حضرت امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کر کے فرمایا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا ہونا، تقوی ہا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں۔ کیا مطلب؟ خوف اور ڈر ہوتا ہے دل میں، کسی چیز کا بھی خوف ڈر دل میں، تقوی دل میں، پرہیزگاری دل میں۔ دل جو ہے ان تمام چیزوں کا مرکز ہے۔ اگر دل میں تقوی نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، تو ہمارے یہ تمام اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے۔ اگر دل میں خوف ہوگا تبھی انسان نماز پڑھے گا، ڈر ہوگا تو روزہ رکھے گا، اطاعت کا جذبہ ہوگا تو حج کرے گا، یعنی جتنے بھی احکام ہیں دل کے تابع۔ تقوی دل میں ہے، پرہیزگاری دل میں ہے، خلوص محبت دل میں ہے۔ تو دل میں جب یہ چیز پیدا ہو جائے، تمام اعمال و افعال درست ہو جاتے ہیں، اعمال و افعال درست ہو جاتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرنے کا حق۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہم یہ روایت کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے راتوں کو سونا چھوڑ دیا، جاگتے رہے، عبادت کرتے رہے، نمازوں میں اتنا قیام کیا کہ ان کے پیر سوج گئے، سجدوں پر سجدے اتنے کیے کہ پیشانیاں زخمی ہو گئی، ایسے جذبہ پیدا ہوا۔ تو جب یہ کیفیت ہوئی، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا نہیں ایسا مت کرو۔ خالق کائنات نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی، اس کا ڈر، خشیت الہی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہو، یعنی اپنے سے بڑھ کر نہ کرو، جتنی استطاعت ہو اتنا کرو، اتنا نہیں کہ جس کی تم میں طاقت ہی نہ ہو اور تم کر رہے ہو۔ تمہارا نفس پر بھی تمہارا حق ہے، اولاد کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، یہ سارے حقوق ہیں نا، یہ سب ساتھ لے کر چلو اور اس کے ساتھ اللہ کا ڈر بھی اختیار کرو۔ اگر یہ ساری چیزیں چھوڑ دو گے، اللہ کا خالی ڈر اختیار کر لیا، تو اس کا کیا ہوگا پھر؟ وہ جو حقوق تم پر ہیں، بیوی بچوں کے، اولاد کے، رشتہ داروں کے، عزیز و قارب کے، وہ کون ادا کرے گا؟ مستطعتم، جتنی تم میں استطاعت ہو۔ اور قرآن کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو، کسی جان کو اتنی تکلیف نہیں دیتے جتنی وہ طاقت نہ رکھتا۔ جتنا مکلف ہے، جتنی طاقت ہے، اتنا ہم نے احکامات اس پر نازل کر دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، جہاں تک اس سے ممکن ہو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے۔ اب ظاہر ہے جو بزرگان دین، اولیاء کاملین نے کیا وہ ہم نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے نا، اس کا عشر عشیر بھی نہیں کر سکتے۔ جو عبادت، جو ریاضت، جو تقوی، جو پرہیزگاری انہوں نے اختیار کی، ہم نہیں کر سکتے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کی وجہ سے ہم سب حنفی کہلاتے ہیں، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔
کپڑا بیچ دیا. جو آدمی موجود تھا اس نے فروخت کر دیا. آپ نے پوچھا اس میں جو نقص تھا کپڑے میں، جو خرابی تھی، تم نے اس خریدنے والے کو بتایا؟ کہا نہیں حضور میں نے نہیں بتایا، کیونکہ اگر بتا دیتا تو وہ خریدتا ہی نہیں. ظاہر آج کل تو بیچتے ہیں نا اس کو بڑا چڑھا کے، نہیں اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، چاہے اندر اس میں کتنی بھی گڑبڑ ہو. ایسا ہوتا ہے نا. خیر سارے ایسے نہیں، بہت سے کپڑے والے یہاں موجود ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے بیچارے، سارے ایسے نہیں، لیکن اکثر جو ہے وہ یہی کرتے ہیں کہ اندر کوئی بھی خرابی ہو اس کو صاف ستھرا کر کے بیچ دیا. اب وہ بیچارہ گھر جا کے تان کھولے تو تب جا کے اس کو پتہ چلے تو وہ کیا کرے. میں بتا رہا ہوں امام اعظم کا تقویٰ. آپ نے فرمایا تم نے اسے بتایا؟ نہیں بتایا. اچھا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ نے اس کو ڈھونڈا تو ظاہر ہے وہ تو نہیں ملا، وہ خرید کے چلا گیا. اب دل میں ڈر ہے کہیں خالق کائنات قیامت میں مجھ سے سوال نہ کر رہا تم نے بغیر اس کے بتائے کیوں بیچ دیا. 70 تھانوں کی قیمت صدقہ کر دی، خیرات کر دی، اس کے عوض، اس کے بدلے میں کہ یہ اس کا کفارہ ہو جائے جو غلطی ہو گئی کہ ہم نے خریدار کو اس کا عیب نہیں بتایا، جو چیز ہم نے بیچی ہے اس کا عیب نہیں بتایا. یہ ہے ان کا تقویٰ، یہ ہے ان کی پرہیزگاری. تو ان کی پرہیزگاری، ان کا تقویٰ، وہاں تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے. کوئی پہنچ سکتا ہے؟ ناممکن. لیکن حد الامکان کوشش کر سکتا ہے کہ جہاں تک بچ سکے اپنے آپ کو بچا لے. اور اگر انسان کوشش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کرے گا. اب ایک انسان ہے نا جو کوشش ہی نہیں کرتا، جو کہتا چلو جیسے چل رہا ہے چلنے دو، جو بھی ہے دیکھا جائے گا، مریں گے تو دیکھا جائے گا. لوگ یہی کہتے ہیں نا، ارے یہاں پر کر لو کسی نے دیکھا، قبر میں جائیں گے تو دیکھیں گے، مریں گے تو دیکھیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے، دنیا ہی میں پتہ چل جاتا ہے. مکافات عمل ہے. آج تم نے اس کے ساتھ کیا، کل تمہارے ساتھ، تم نے اس کے ساتھ کیا، کل تمہارے ساتھ. وہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا، یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا. اور جب اپنے ساتھ ہوتا ہے پھر واویلا کرتے ہیں، ہم پر یہ ظلم ہوا، ہم پر یہ مصیبت آئی، ہم پر یہ پریشانی، ہم نے یہ کر لیا، ہمارا حق غصب ہو رہا ہے. یہ نہیں پتا تم نے کتنوں کے حقوق غصب کر رکھے، تم نے کتنوں کا مال کھا لیا، یہ نہیں پتا. لیکن یاد رکھو خالق کائنات کی طرف سے ڈھیل دی جاتی. انسان سمجھتا ہے مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں، جو پکڑنے والے ہیں ان کو میں نے اپنے تابع کر لیا، جو پکڑنے والے ان کو میں نے اپنے تابع کر لیا، سب میرے ساتھ ہیں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. فلاں میرے ساتھ ہے، فلاں میرے ساتھ ہے، میرے یہ تعلقات، میرے یہ تعلقات. لیکن وہ بھول جاتا ہے ایک ذات اوپر ہے، ایک ذات اوپر ہے. جب اس کی پکڑ آ جائے تو دنیا میں کوئی بچانے والا نہیں. اس کی پکڑ سے ڈرو، اس کے غضب سے ڈرو، اور اس کی مخلوق کو تنگ کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کی مخلوق پر ظلم کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس کی مخلوق کے حقوق کو غصب کرنے سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس لیے کہ جب اس کی پکڑ آ جائے، قرآن کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. جب اس کی طرف سے پکڑ آ جائے تو دنیا کی کوئی طاقت بچانے والی نہیں ہے، اور جب وہاں سے معافی ہو جائے تو دنیا میں کوئی سزا دینے والا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے. اگر انسان اس بات کو سمجھ لے تو کوئی بھی غلط کام کبھی بھی نہ کرے، اختیار کے باوجود نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، سرکار کے ہاتھ میں تلوار ہے، درخت سے لٹکا دی، آرام کرنے کے لیے درخت کے نیچے لیٹ گئے. ایک کافر گزر رہا ہے، اس نے دیکھا ارے یہ تو موقع اچھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سو رہی اور تلوار بھی موجود ہے. تلوار اتاری اور تان کے کھڑا ہو گیا. سرکار کی آنکھ کھل گئی، حضور نے اپنی مبارک نورانی آنکھیں کھولی. اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب بتاؤ مجھ سے تمہیں بچانے والا کون ہے؟ کون ہے جو مجھے تجھ سے بچائے؟
اب ایک آدمی کے ہاتھ میں تلوار اور دوسرا لیٹا ہوا، بچنے کی کوئی صورت ہے؟ اگر آدمی کھڑا ہو تو بھاگ جائے، اگر دور ہو تو وہاں سے بھاگ جائے۔ لیٹ کر اٹھنے میں بھی وقت چاہیے، اٹھنے میں ہی وہ مار دے، بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ کہتے اب بتاؤ کون تمہیں مجھ سے بچائے گا؟ تلوار ہاتھ میں، اور تلوار چلانے میں کتنی دیر لگتی؟ 1 منٹ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا آدمی کی گردن تن سے جدا ہو۔ لیکن وہ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ فرمایا اللہ۔ جب اس نے کہا نا تمہیں کون مجھ سے بچائے گا، فرمایا اللہ۔ لفظ اللہ، اس میں اللہ حضور کی زبان سے ایسے ادا ہوا کہ اس کے اوپر ہیبت طاری ہو، جلال طاری ہو گیا، اور تلوار ہاتھ سے چھٹ کر گر گئی۔ تلوار چھٹ گئی، ہاتھ سے گر گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے تلوار اٹھائی اور بلند کی فضا میں فرمایا اب تو بتا تجھے مجھ سے بچانے والا کون؟ پہلے تو کہہ رہا تھا نا، اب بتا مجھ سے بچانے والا تجھے کون ہے؟ اب ڈرتا نہیں جی، آپ تو بڑی محبت کرنے والے، آپ تو معاف فرمانے والے، آپ معاف کر دیں۔ حضور نے فرمایا جا تجھے معاف کر دیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو۔ پتہ یہ چلا بچانے والا اللہ ہے۔ انسان کہتا ہے میں اس کو مار دوں، میں اس کو مار دوں، جس کو وہ بچانا چاہے کوئی نہیں مار سکتا، اور جس کی موت لکھی ہو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یہ فیکٹ، ایک حقیقت۔ تو اگر ہمارا ایمان خالق کائنات پر پختہ ہو جائے، اس کی ذات پر پختہ ہو جائے، کبھی کسی سے کوئی ڈر، کوئی خوف دل میں پیدا نہ ہو۔ بس شرط یہ ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور ڈرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اس سے یاد رکھا جائے، بھلایا نہ جائے، اور اس کا شکر کیا جائے، ناشکری نہ کی جائے۔ ایک اور حدیث شریف بہت پیاری حدیث ہے، اس کو سنیں اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھ سے یہ نصیحتیں کون حاصل کرے گا؟ صحابہ کا مجمع ہے، سرکار فرما رہے مجھ سے نصیحتیں کون حاصل کرے گا؟ یہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و آبی، حضور میرے ماں باپ قربان، میں حاصل کروں۔ جو نصیحتیں آپ فرمانا چاہ رہے ہیں حضور، میں آپ سے حاصل کروں۔ کون؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 نصیحتیں مجھے کی۔ کتنی نصیحتیں؟ 5 نصیحتیں مجھے کی۔ آپ نے فرمایا حرام کاموں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ۔ ایک ایک الفاظ دیکھیے حضور کی زبان مبارک سے جو نکلا ہے، کتنا پیارا الفاظ، کیسے پیارے لفظ ہیں کہ اگر ہم اس کو یاد کر لیں، ہمارے قلوب و اذہان میں اتر جائیں اور ہم عمل کر لیں تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں، آخرت میں بھی کامیاب۔ 5 نصیحتیں فرمائیں۔ پہلی چیز سرکار نے فرمایا حرام کاموں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، تم مومن کامل ہو جاؤ، لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم کامل مسلمان ہو جاؤ، زیادہ ہنسا نہ کرو کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا۔ یہ 5 نصیحتیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ اب اس پہ ذرا سا غور کریں۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ حرام کاموں سے بچو، تم سب سے زیادہ عبادت گزار ہو جاؤ۔ حرام کام کیا ہے؟ جو چیز قرآن نے، شریعت نے حرام قرار دی، شراب، زنا، جوا اور دیگر چیزیں، سود، یہ ساری چیزیں جو کچھ شریعت نے، قرآن نے حرام قرار دی، اور اس کے علاوہ حرام کی طرف جانے والے راستے، یہ چیزیں تو حرام ہے نا، کچھ چیزیں ہیں جو اس راستے کی طرف لے جاتی ہیں، لالچ،
तमा, हिर्स, हविस, ये चीजें क्या हैं? ये हराम की तरफ ले जाता है। लालच पैदा होगी, आदमी रिश्वत लेगा, आदमी धोखा देगा, किसी तरह ये चीज मुझे मिल जाए, मेरे पास भी इतने बंगले, इतनी कारें, इतनी चीजें हो जाए। हविस बढ़ती रहेगी, तमा बढ़ती रहेगी, लालच बढ़ती रहेगी। तो वो रास्ते जो हराम की तरफ ले जाएं, उनसे भी अपने आप को बचाओ। तो जब तुम ऐसा करोगे, इबादत गुजार बन जाओ। दूसरी चीज, अल्लाह की तकसीम पर राजी रहो, तुम सबसे ज्यादा गनी हो जाओ। अल्लाह की तकसीम पर क्या मतलब? अल्लाह की तकसीम यह है, इंसान ये चाहता है मुझे सब कुछ मिल जाए। हर इंसान यही चाहता है ना, सब कुछ मुझे मिल जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के लिए जो हिस्सा मुकर्रर किया है, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, उससे कम भी नहीं मिलेगा। याद रखो, बहुत से लोग आते हैं, जी मैंने दुकान खोली है, और बराबर वाले ने फिर दुकान खोली। जिस चीज की मेरी दुकान है, मेरी दुकान बड़ी अच्छी चल रही थी, सारा मोहल्ला मुझसे लेता था, बराबर में वो पड़ोसी ने भी खोली। फिर क्या हुआ? अब मेरी दुकान की सेल कम हो जाएगी, जाहिर है जो सारा मोहल्ला मेरे पास आता था, आप डिवाइड हो जाएंगे, आधे उसके पास जाएंगे। तो ऐसा करेंगे उसकी दुकान बंद हो जाए। यही चाहते हैं ना, जो मैं कर रहा हूं दूसरा ना कर, उसकी दुकान बंद हो जाए, मेरी दुकान चले। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, मार्केट में कपड़े की कितनी दुकानें हैं? कपड़ा मार्केट है ना, सारी दुकानें कपड़े की हैं ना, सबकी दुकान चलती है या नहीं? वो खालिक और मालिक सबको रोजी दे रहा है या नहीं? फिर जब वो सबको दे रहा है, तो इन दोनों को नहीं दे सकते। और दूसरी बात, अपने ज़हन में ये तय कर लो कि तुम्हारा रिज़्क दूसरा नहीं खा सकता और उसका रिज़्क तुम नहीं खा सकते। ये कनात है, ये है अल्लाह की तकसीम पर राजी रहना। अगर हम ये सोच नहीं, ये सारी चीजें खत्म हो जाए। मैं ये काम कर रहा था, वो बीच में आ गया, उसने मेरा हिस्सा ले लिया, मैंने दुकान खोली, उसने भी खोल ली, मेरा रिज़्क खा गया, उसने मेरा ये खा लिया, उसने खा लिया। नहीं, गलत है। जो तुम्हारा रिज़्क है, जो तुम्हारा हिस्सा है, खालिक कायनात ने मुकर्रर कर दिया है, वो कोई दूसरा खा नहीं सकता और दूसरे का रिज़्क तुम नहीं खा सकते। अरे रिज़्क का मामला तो ऐसा है कि रिज़्क हम खाकर मुंह में चला जाता है, फिर हम बाहर निकाल देते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा हिस्सा ही नहीं था, हमारा हिस्सा नहीं था। कैसे? आप देखते हैं ना, जब खाना खाते हैं, खास तौर पे गोश्त खाते हैं, बोटियां, यही शौक है ना ज्यादा गोश्त मिले। जब खाते हैं तो दांतों में फंसता है या नहीं? तो क्या करते हैं, टूथपिक से बाहर निकाल देते ना। तो जब हम खा रहे थे तो हमें पता था कि ये हमारे पेट में जाएगा? नहीं, मुंह में जाकर दांत में अटक गया कि तुम्हारा हिस्सा ही नहीं है, वो तो और चींटियों का या मक्खियों का या और परिंदों का हिस्सा। देखा ना, खाकर भी हम नहीं कह सकते कि ये हमारा है। और कभी ऐसा होता है, खा भी लिया और खूब पेट भर के खा लिया, खूब शिकम सैर होकर पता चला उल्टी हुई, सब बाहर निकल गया, पेट में जाकर फिर बाहर निकल गया, तुम्हारा हिस्सा ही नहीं था। रिज़्क का मामला तो ऐसा है, एक इंसान दूसरे का रिज़्क नहीं खा सकता। अगर ये चीज पैदा हो जाए तो फिर सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। सरकार ने फरमाया अल्लाह की तकसीम पर राजी रहो, तुम सबसे ज्यादा गनी हो जाओगे। और इसी तकसीम पर एक हिकायत मुझे याद आई, बड़ी प्यारी हिकायत। एक बुजुर्ग मौजूद थे, उन्होंने किसी को एक मिठाई का थाल, जैसे हमारे यहाँ थाल पड़ते हैं, मिठाई खाई है ना? अरे खाई है ना, बोलो तो। हाँ, अगर नहीं बोलोगे तो नहीं मिलेगी बाद में। तो वो जब बांटते हैं तो उन्होंने कहा भाई ये बांट दो। उसने देखा, उसने कहा अल्लाह वाली तकसीम या मोहम्मद वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा क्या मतलब? कि भाई अल्लाह की तकसीम अलग है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलग। अच्छा, उन्होंने कहा अल्लाह वाली तकसीम। अच्छा ठीक है। उसने एक साहब को एक लड्डू दिया, दूसरे को 4 दिए, तीसरे को 8 दिए, चौथे को ज्यादा दिए, अब 5वें का पूरा थाल उलट दिया। बाकी सारे वो देखते रह गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ?
کہنا اللہ کی تقسیم تو ایسے ہی ہے، اللہ کی تقسیم تو ایسے ہی ہے، کوئی بھوکا مر رہا ہے اور کسی کو اتنا دے دیا کہ اس کے بعد رکھنے کے لیے جگہ نہیں، یہ تو اس کی شان اور اس میں کسی کے دخل نہیں۔ ہاں اگر یہ کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم، پھر میں سب کو برابر برابر۔ تو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت مصلحت ہے، اس نے اگر کم دیا ہے تو اس کی حکمت ہے، اور زیادہ دیا ہے تو اس کی حکمت ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں نا اس کے پاس تو اتنا، ہمارے پاس تو کچھ نہیں، اس کو تو اتنا مل گیا، اور دوسرے کہتے ہیں اس کے پاس تو اتنا ہے، اگر تھوڑا سا ہمیں دے دے گا تو کون سی کمی ہو جائے گی؟ ارے اس نے محنت کر کے کمایا ہے تو تم بھی محنت کرو، تم نکھٹو بنے بیٹھے ہو پھر کہہ رہے ہو یہ ہمارا رشتے دار ہے، اس کے پاس 2 مکان، ایک ہمیں دے دے گا تو کیا ہو جائے؟ تم بھی محنت کرو، اور اگر خدا نے دیا ہے تو اس کی حکمت ہے، اس کی تقسیم پر راضی رہو۔ سرکار نے یہی فرمایا، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ جو تمہیں مل گیا شکر کرو، مولا تیرا کرم ہے، جو تو نے دیا ہے میں اس قابل بھی نہیں تھا، یہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے دے دیا، میں اس پر راضی ہوں۔ اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، سب سے زیادہ غنی ہو جاؤ گے۔ اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، مومن کامل بن جاؤ۔ لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، کامل مسلمان ہو جاؤ۔ اور زیادہ ہنسا نہ کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا۔ تو یہ حدیث شریف ترمذی شریف کی حدیث، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان خشیت الہی اپنے دل میں رکھے اور جو بھی قدم وہ اٹھائے اپنے ذہن میں یہ سوچ کر کے یہ شریعت کے خلاف تو نہیں۔ اگر کوئی کاروبار، کوئی چیز آپ کو ایسی نظر آ رہی ہے کہ جس میں بہت زیادہ پیسہ آنے کی امید ہے، بہت زیادہ دولت ملنے کی امید ہے، بہت زیادہ اونچے عہدے پر پہنچنے کی امید ہے، لیکن وہ شریعت کے خلاف ہے، اسے چھوڑ دیجئے، اللہ اس کے بدلے آپ کو اجر عطا فرماتا ہے، اور اسی دنیا میں بہت زیادہ رزق عطا فرماتا ہے۔ لیکن انسان لالچ کرتا ہے، یہ مل جائے، یہ مل جائے، جائز ناجائز، حرام حلال سب کو پسے پوچھ ڈال کر بس حل میں مزید، حل میں مزید، جو مجھے مل جائے میں لے لوں۔ لیکن ایک وہ انسان ہے جو قناعت اختیار کرتا ہے، جو توکل اختیار کرتا ہے، جو اللہ کی تقسیم پر راضی برضا رہتا ہے، جو ہر وقت یہ سوچتا ہے میرا کوئی قدم شریعت کے خلاف نہ جائے، میں حرام کمائی گھر میں نہ لاؤں، حرام لقمہ نہ کھاؤں، اپنی اولاد کو حرام نہ کھلاؤں۔ جب وہ ذہن میں سوچتا ہے تو خالق کائنات کی طرف سے اس پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے، ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے کہ رزق حلال کی تلاش میں نکلنا بھی عبادت ہے۔ رزق حلال کی تلاش میں نکلنا بھی عبادت ہے۔ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے، اپنے ذہن کو، اپنے قلب کو پاک رکھیے، اور ہمیشہ یہ سوچیے رزق حلال کو کمانا ہے اور رزق حلال گھر میں لانا ہے، رزق حلال ہی اولاد کو کھلانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے اور ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آدمی ایک پیسہ کمائے اور حلال کا پیسہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی برکت دیتا ہے کہ وہ ایک جو ہے ایک کے 70 اور 70 سے اور زیادہ ہو۔ قرآن کہتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس میں اور اضافہ کر دے۔ لیکن لقمہ حرام کمائی گھر میں آتی ہے، اپنے ساتھ مصیبت لاتی ہے، پریشانی لاتی ہے، بیماری لاتی ہے، ساری چیزیں لاتی ہے، اور جس طرح آتا ہے، جس تیزی سے آتا ہے اس سے زیادہ تیزی سے نکل جاتا ہے۔ یہ ہم نہیں سوچتے۔ تو آج کی اس گفتگو کا حاصل یہ ہے کہ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور مرنا مگر مسلمان ہی مرنا، یعنی کوئی ایسا عمل نہ کرنا کہ خدا نہ خواستہ مرتے وقت مسلمان نہ رہو۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، موت کا وقت متعین ہے، ہمیں نہیں پتا کہ 1 گھنٹے بعد موت آ جائے،
ایک منٹ بعد آ جائے، ایک سیکنڈ کے بعد آ جائے، کسی کو پتا ہے؟ نہیں۔ تو ہر وقت اپنے آپ کو صحیح رکھے، ہر وقت اپنی نیت کو، اپنے قلب کو پاک اور صاف رکھے، اپنے لباس کو، اپنی زبان کو، اپنے کردار کو، اپنے افعال کو پاک صاف رکھے، تاکہ جب بھی موت آ جائے مولا ہم راضی ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان ہی تیری بارگاہ میں جا رہے۔ یہ ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ کوئی ایسا عمل انسان نہ کرے۔ تو آج کی اس گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ہم خشیت الہی اپنے دل کے اندر راسخ کر لیں اور ہر وہ کام چھوڑ دیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا موجب ہو۔ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس میں اللہ کی رضا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو۔ اسی میں فلاح ہے، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں نجات ہے۔ آئیے دعا کریں اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرما، رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما، خشیت الہی ہمارے قلوب میں راسخ کر دے، مولا اپنے آپ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہے ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض دار ہیں انہیں بارے قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے اس نشست میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔